معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت زیادہ گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار ہو چکے تھے، یعنی بہت زیادہ بدعمل ہو چکے تھے۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، انسان بہت زیادہ گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، بدکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں سن لو، انسانوں کو شہوت اور غصہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اے فرشتوں سن لو، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی مل جائے تو تم بھی گناہ کرنے لگو گے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے پروردگار عالم، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا اتنا کانفیڈنس، چلو تمہاری آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، تمہاری جماعت میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار فرشتے ہوں انہیں چھانٹ کر میرے پاس لاؤ، میں انہیں شہوت اور غصہ دے کر دنیا میں بھیجتا ہوں، پھر تمہاری آزمائش بھی ہو جائے گی اور امتحان بھی ہو جائے گا۔ دو فرشتوں کو چوز کیا گیا، دو فرشتوں کو چنا گیا، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا، جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو یعنی ہاروت اور ماروت کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی، یعنی شہوت اور غصہ، جو انسانوں کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے ہاروت اور ماروت کو بابل شہر میں اتار دیا اور اللہ نے انہیں اسم اعظم عطا فرما دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں قاضی بن کر زمین پر جاؤ اور لوگوں کا فیصلہ کرو، اور اسم اعظم کے ذریعہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے ایسا ہی کیا کرتے تھے، روزانہ زمین پر قاضی بن کر جایا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے، اور شام کے وقت اسم اعظم کے ذریعہ آسمان پر آ جایا کرتے تھے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، کچھ زمانہ گزر گیا، تو ان کے عدل و انصاف کا خوب چرچا ہونے لگا، ان کے پاس خوب مقدمے آنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل خاتون آئی جس کا نام زہرا تھا۔ یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کروانے کے لیے آئی تھی۔ جیسے ہی ان فرشتوں نے یعنی ہاروت اور ماروت کی نظر اس خاتون پر پڑی تو یہ دونوں اس خاتون کے عشق میں، پیار میں، محبت میں مبتلا ہو گئے، گرفتار ہو گئے، اور ان کے دلوں میں برائی کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ ان دونوں نے اپنی خواہشات کو بھی ظاہر کیا، مگر وہ خاتون کہنے لگی، میرا دین کچھ اور ہے، تمہارا دین کچھ اور ہے، لہٰذا اختلاف دین کی بنیاد پر یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی ساتھ میرا شوہر بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلے گا تو مجھے قتل کر دے گا، مجھے مار ڈالے گا، لہٰذا پہلے تم میرے بتوں کو سجدہ کرو، اپنے دھرم کو بدلو، پھر میرے شوہر کو قتل کر دو، اس کے بعد میں تمہاری ہو جاؤں گی، تم میرے ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی ان دونوں نے سنا تو ان دونوں نے انکار کر دیا، وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، مگر ان کے دلوں میں یعنی ہاروت اور ماروت کے دلوں میں اس عورت کی عشق کی، محبت کی چنگاری بھڑک رہی تھی۔ آخر کار ان دونوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی، سر آنکھوں پر آئیے، آپ کا انتظار ہے۔ ہاروت اور ماروت دونوں اس خاتون کے گھر پہنچے تو خاتون کہنے لگی، میری چند شرطیں ہیں، پہلے ان شرطوں کو پورا کر دو، اس کے بعد میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ وہ خاتون کہنے لگی، یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا تو میرے بتوں کو سجدہ کر لیں، یا میرے شوہر کا قتل کر دیں، یا تو شراب پی لیں، اس کے بعد میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم کو ظاہر کرنا یہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت بڑا ظلم ہوگا، اور بت پرستی کرنا یہ شرک ہوگا، اور ناحق کسی کا قتل کرنا حق العباد میں گرفتار ہونا ہے۔ آخر کار ہاروت اور ماروت نے یہ فیصلہ لیا، شراب کی جام کو اٹھایا اور شراب کی بوتل کو اٹھایا اور شراب پی گئے، اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھا تو انہیں کوئی ہوش نہیں رہا۔ ان دونوں نے شراب کے نشے میں آ کر اس خاتون کو اسم اعظم بھی بتا دیا، بتوں کو سجدہ بھی کر لیا، اور اس کے شوہر کا بھی قتل کر دیا۔ اور جب ان دونوں کا نشہ اترا تو اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و شرمندہ ہوئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں سن لو، انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، اور یہ روزانہ شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر بھی شہوت ان پر غالب آ گئی اور یہ گناہ کر بیٹھے، تو اگر انسانوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین پر رہنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔
پھر یہ دونوں ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کی تو حکم الہی ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو اختیار ہے یا تو یہ دونوں دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا عذاب۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے کہ یا تو آپ دونوں دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیغمبر، دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب باقی ہے، یعنی دنیا کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا مگر آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کنویں میں آگ بھڑکا دو۔ یہ دونوں فرشتے آج بھی اس کنویں میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور فرشتے انہیں ہر وقت ہر لمحہ کوڑے مارتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔